جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر بڑی بڑی خبریں شاہ محمود قریشی کے بارے میں کچھ باتیں ہو رہی تھیں، جس کو پہلے فواد چودھری وغیرہ جا کے ملے، پھر اس کے بعد آج سر سلمان اکرم راجہ صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے۔ شاہ محمود صاحب بیمار ہیں اور ان کی رہائی بھی بڑی جلدی ایکسپیکٹڈ ہے، تو اس کے اوپر بات کریں گے۔ شمینہ پاشا کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اور کرنے والی عظمیٰ بیوی ہیں، یہ بھول جاتی ہیں کہ ساس بھی کبھی بہو تھی، تو وہ ان کے اوپر بات کریں گے۔ عمران خان کے گھر کے اوپر حملے کی ایک ویڈیو ہے جو کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے، وہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ شفیع جان جو نیا انہوں نے نامینیٹ کیا ہے انفارمیشن منسٹر جو ہیں کے پی کے، انہوں نے ایک بڑی دھواں دھار پریس کانفرنس کی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ پھر کیپٹن صفدر صاحب ہیں، انہوں نے غازی علم دین اور ممتاز قادری کی فریاد کر دی ہے کہ جی ان کو وہ بھی پیدا ہوں اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ وہ بھی آئیں۔ وہ ممتاز قادری اور غازی علم دین شہید جو ہیں ان کے ساتھ وہ کیوں ان کو بلا رہے ہیں، اس طرح کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیں اور جہاد میں حصہ لیں، وہ کیوں کہہ رہے ہیں، یہ کیا مسئلہ ان کو ہو گیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے جو ہے وہ میری جو توجہ جو ہے پھر وہیں پہ ہے کہ دیکھیں ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ بڑی چھوٹی سی دنیا ہے، اور اس میں ہمیں اپنے تمام جو ہے نا اکابرین اور ارد گرد کے ماحول اور دوستوں یاروں تمام کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور بڑے چھوٹے کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے۔ تو اس میں میری جو بات جو ہے وہ یوں ہے کہ اس وقت جو سوڈان میں سچویشن بنی ہوئی ہے وہ بڑی ہماری توجہ کی، ہمارے دو لفظوں کی، ہمارے دو جملوں کی طلبگار ہے، وہ ہماری توجہ چاہتی ہے۔ سوڈان کی صورتحال، تو سوڈان کی صورتحال کچھ یوں ہے سر کہ سوڈان میں اس وقت یو اے ای کا جو رول ہے اس کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے، اور یو اے ای کا جو رول ہے اس کو ڈیفائن جو کیا ہے، اس میں جو میں نے جو تھوڑی سی ریسرچ کر کے جو مجھے چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جی یو اے ای کے سوڈان کے اندر بہت گہرے انٹرسٹ ہیں، اکنامک اور جو انٹرسٹ ان کے بہت زیادہ ہیں۔ کسی بھی ملک میں کسی بھی چیز کے کتنے بھی انٹرسٹ ہوں، لیکن کسی انسانی جانوں کا ضیاع اور میس مرڈر کرنا ان کا، یعنی ان کی نسلیں ہی ختم کر دینا، یعنی ایک نسل کشی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو نسل کشی کو میں ذرا سمپل کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں ہوتا کیا ہے۔ اس میں سے نسل کشی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ فار ایگزامپل ایک قبیلہ ہے، جی میں امان ہوں، قبیلہ ہمارا، سارے کا سارا مار دینا تاکہ آئندہ سے کوئی عوان پیدا نہیں ہو، یہ ہے جی نسل کشی، اور یہ وہاں پہ ہو رہی، قبیلوں کے قبیلے ختم کیے جا رہے ہیں، خاندانوں کے خاندان ختم کیے جا رہے ہیں۔ یہی اسرائیل میں ہوا تھا، یہی غازہ میں ہوا تھا، یہ غازہ میں جو کیا تھا وہ اسرائیلیوں نے کیا تھا، لیکن یہاں پہ یہ ایک مسلم کنٹری ہے اور مسلمان دوسرے کی نسل کشی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یعنی چودھری کہندے نے بھی جٹوں نو مار دیے، جٹ کہندے پہ نے رانے نو مار دیے، یہ والی پوزیشن وہاں پہ بنی ہوئی ہے۔ یہ میں نے جٹ رانے اس لیے استعمال کیا ہے کہ تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ سوڈان میں ہو کیا رہا ہے، اور اس جگہ میں اس خطے میں یہ ملینز کے انٹرسٹ ہیں۔ وہاں کا سونا جو ہے وہ سارے کا سارا جاتا ہے جی یو اے ای میں، اکثریت سونا جو سوڈان سے نکلا، دیکھیں جس ملک سے سونا نکلتا ہے اس کی تصاویر دیکھیں، لوگوں کے معصوموں کے بچوں کے چہرے دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے خدائی قسم کہ کتنے وہ بھوک اور ننگ اور افلاس ان کے چہروں پہ نظر آتی ہے آپ کو، اور جس کا کہ ہماری جو مسلمان قوم ہے اس کا یہ حال ہے کہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر ان کے ظلم ہو رہے ہیں، اور ان کو وہ مظالم جو ہیں، وہ چیزیں جو ہیں وہ ان کو نظر نہیں آ رہی ہیں۔ پھر وہی بات کروں گا کہ ہم اکثر میں کہ یہ بات کرنے لگے، یہ تیسری دفعہ میں غالباً یہ بات کروں، لوکاں دی گگڑی نہیں جوکاں دی، ہمیں اپنی پڑی ہوئی ہے، لوگوں کو اپنی پڑی ہوئی ہے، لیکن پلیز اس معاملے میں جو ہے وہ بات کرنی بڑی ضروری ہے، لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں۔ پاکستان کے عوام کو خاص طور پہ پتہ ہو کہ اب ہم نے خود کھڑے ہونا ہے، جگہ جگہ پہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، مظالم ہو رہے ہیں، مظالم کے خلاف اسی طرح کے مظالم ہمارے ملک میں بھی ہو رہے ہیں۔ جب ہمارے ملک میں اسی قسم کے اسی نوعیت کے مظالم ہو رہے ہیں تو اس میں ہمیں کھڑے ہونا ہمارا بنتا ہے۔ اچھا جی، شمینہ پاشا کی طرح، شمینہ پاشا کے ساتھ جو شروع ہے، شمینہ پاشا نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی، اس اسٹیٹمنٹ کے جواب میں پھر عظمیٰ صاحبہ جو تھیں وہ لانچ کی گئیں، لیکن جس طرح کا رویہ انہوں نے رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ تھوڑا سا کراسنگ دی لیمٹس ہے۔ یہ عورتیں بھول جاتی ہیں کہ یہ بھی کبھی بہو تھیں، ان کے بھی کبھی کچھ ایسی بات ہوئی ہوگی، لیکن ان کو یعنی چلے عورت بات کر رہی ہے تو چلے بات ٹھیک، اپنی دفعہ تو یہ عورت کار کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ان کے تمام کی تمام مسلم لیگ کی جو مرد حضرات ہیں خاص طور پر ان کے لیے میں بات کروں گا۔ بھئی عورتوں کی لڑائی تھی، چلو جو ان کی تو ہو گئی، میں نے سمجھ بھی لی، میں نے برداشت بھی کر لی، لیکن یہ کس قسم کے مرد ہیں ان کے، اور یہ آئیڈیوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں مرد حضرات ہیں، نام چینج کر کے یہ شمینہ پاشا کے جس طرح لگے ہوئے، دیکھیں اس طرح آپ کوئی بھی چیز حل نہیں کر پائیں گے،
کیونکہ آپ کا بنتا نہیں ہے. بنتا وہ اس کا ہے جو مظلوم ہوتا ہے. آپ سے جب سوال کیے جائیں گے, آپ سے جب باتیں ہوں گی تو لوگوں کا دھیان مظلوم کی طرف ہی جائے گا. اب آپ جو مرضی کرتے رہے. اب انہوں نے ایک نیا ٹاک شو شروع کیا ہوا ہے, عظمیٰ صاحبہ نے, ان کو لگتا ہے کہ وہ بڑی کوئی ٹک ٹاک کر. بہرحال سراسر زیادتی ہے, ظلم ہے کا حصہ آپ خواہ خواہ بن رہے ہیں. ان کو آپ کو نہیں بننا چاہیے. اور عظمیٰ کے لیے بھی درخواست ہے کہ جناب آپ اپنا ذرا گھر کو دیکھ لیں. وہ منجی تھلے ڈانگ والی بات ہے, وہ پر ذرا کریں تو ارد گرد دیکھیں تو آپ کو ارد گرد بھی یہی کچھ نظر آئے گا. لیکن اپنا خیال کیجیے, اپنی خواتین کا آپ خیال کیجیے. شاہ محمود قریشی کی ملاقات ہوئی ہے جی سلمان اکرم راجہ کے ساتھ. اسی دوران میں خبریں جو آ رہی ہیں وہ یہ کہ نئی پارٹی کی خبریں آ رہی ہیں. یہ نئی پارٹی کی خبریں جو ہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی. 2-2.5 سال سے یہ آ رہی, جب سے خان صاحب کی گورنمنٹ گئی ہے, جب سے یہ ظلم و بربریت شروع ہوئے, تب سے یہ عمران خان مائنس کرنے کے چکر میں کہ جی عمران خان کو نکال دیں گے. سر آپ, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, کئی دفعہ کر چکا ہوں, بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اب آپ تا قیامت عمران خان کو مائنس نہیں کر پائیں گے. اب یقین کیجیے, آپ کبھی بھی عمران خان کو مائنس نہیں کر پائیں گے. تو اس کے اوپر ہوگا یہ کہ عاصم منیر صاحب کو لے لیں, باجوہ صاحب کو لے لیں, قاضی فائز عیسیٰ کو لے لیں. یہ تاریخ کے وہ اوراق میں لکھے جا چکے ہیں. یہ وہ تاریخ نہیں ہے جو کہ مورخ نے بعد میں لکھنی تھی بیٹھ کے تاریخ, یا میں فلاں سے سنا تھا, یا میں نے فلاں سے سنا تھا. یہ وہ تاریخ ہے جو ایز اٹ از ڈیجیٹلی ہو چکی ہوئی, لکھی جا چکی ہوئی ہے. یہ ہمارے ویلاگز کے تھرو, ٹک ٹاکس کے تھرو, ٹویٹس کے تھرو لکھی جا چکی ہوئی ہے کہ یہ سارے لوگ ضلالت کا استعارہ بن گئے ہیں. عاصم منیر صاحب کو لے لیں, قاضی فائز عیسیٰ کو لے لیں, باجوہ صاحب کو لے لیں, یہ تمام کے تمام بن چکے ہیں. آپ ان کو مٹا نہیں سکیں گے کبھی بھی تاریخ سے. اسی طرح عمران خان جو ہے وہ ایک جد و جہد کا, آزادی کا, خود مختاری کا, ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ایک استعارہ بن گیا ہوا ہے. اللہ کی وحدانیت پہ بھروسے کا, اللہ پہ ایمان کا ایک استعارہ بن چکا ہوا ہے. آزادی کا ایک استعارہ آپ اس کو کبھی بھی مائنس نہیں کر پائیں گے. تو یہ پارٹیاں بنانا, یہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کر لو فلانا, یہ ان کا اب بالکل کوئی فائدہ نہیں. اس کا صرف ایک ہی حل ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, عوام کی حکومت عوام کو واپس کر دیں, اور کوئی حل ہے ہی نہیں. کل ایک جگہ پہ میں نے بیٹھے ہوئے بات کی, اور میں یہ بات پہلے بھی کسی نے کر چکی ہوں, اور یہ میرا خیال ہے عمران ریاض نے بھی غالباً یہ بات کی, اور یہ بات بالکل سچ ہے. آپ کو ایک دفعہ آپ کو عمران خان کو باہر نکالنا ہے, ایک دفعہ آپ کو عوام کی حکومت عوام کو دینی. ہاں یہ بس میں رسک ہے کہ عوام اب آپ کو واپس آنے دیں گے کہ نہیں آنے دیں گے. یہ رسک ہے کہ عوام اب آپ کو نہیں آنے دیں گے. لیکن یہ اب آپ زیادہ دیر تک نہیں کر پائیں گے. یہ دنوں کا یہ پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے, آزادی کا پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے. نوجوان قیادت سنبھال چکے ہوئے ہیں, پارٹی کے اندر سے, پارٹی کے باہر سے. کوئی بندہ اس بات کو اب یہ اگر کوئی سوچ رہا ہے تو یہ سمجھ رہا ہے تو بڑا غلط کر رہا ہے. میں یہ یقینی طور پہ سمجھتا ہوں, میں اس بات سے کنونس ہو چکا ہوں. ابھی میں نے شفیق جان نامی جو نیا نوجوان نے انفارمیشن سیکرٹری بنایا, اس کی میں وہ سنی ہے پریس کانفرنس, تو اٹس ایکسٹرا آرڈنری. مجھے اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں بالکل بھی کہ یہ لوگ عمران خان کے نوجوان ٹیک اوور کر چکے ہیں. یہ وہ نوجوان پاکستان کی سوچ کو, پاکستان کی چیزوں کو ٹیک اوور کر چکے ہیں, جن کو یہ انہوں نے لانچ کیا بندے جی نوجوانوں کو لے آؤ, نوجوانوں کو فلانا کرو. وہ دیکھے وہ نوجوان تو آ چکا ہوا ہے. اب آپ کا کام جو ہے وہ اس بے لگام گھوڑے جس کا نام اپنے اسٹیبلشمنٹ رکھا, جس میں ہر 2-4 سال میں ایک جرنیل آ کے بیٹھتا اور وہ آ کے اپنے منمانی شروع کرتا, اپنے ان کو کنٹرول کرنا ہے. بلکہ مجھے تو اب یہ بھی لگنا شروع ہو گیا, یہ میں بڑی عجیب سی بات کرنے جا رہا ہوں جی, لیکن یہ مجھے لگ رہا ہے کہ فوج کے اندر سے جو نوجوان ہیں وہ بھی اب کنٹرول کرنے شروع کریں گے. وہ بھی اب نکلنا شروع ہو جائیں گے فوج کے اندر سے بھی نوجوان. اور وہ جب وہ فوج کے اندر سے نکل کے ظاہر ریزائن کر کے وہ کہاں جائیں گے, یا وہ سول میں آئیں گے, یا کیا کریں گے مجھے نہیں پتا, لیکن نوجوان ٹیک اوور کریں گے. چاہے وہ فوجی ہو, چاہے وہ بزنس مین ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو. یہ پاکستان کا 76 سال کا ایک لمبا پروسیس جس کو عمران خان ٹریگر کر چکا ہوا ہے. عمران خان نے ایک گولی ایسی چلا چکا ہوا ہے جو اپنے منظر کو جا کے ہٹ کر چکی ہوئی ہے, اور اس کو ہٹ ہونے کے نتیجے میں نوجوان آپ کے سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں. اچھا جی, عمران خان کی جو شفیق جان کی میں نے بات کی, اس کی جو میں ویڈیو سن رہا تھا, اس میں انہوں نے ایک بڑی 2-4 باتیں کی. اس میں انہوں نے کہا جی کہ سہیل افریدی کے اوپر ہٹ کیا جا رہا ہے. سہیل افریدی کے اوپر یقیناً ہٹ کیا جا رہا ہے, بالکل ہٹ کیا جا رہا ہے. اس کیوں ہٹ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ نوجوان ہے. منیب کی چیخیں آسمان کو جا رہی ہیں. منیب صاحب جو ہیں, یہ اپنا صحافی جو ہیں, ان کی چیخیں آسمان کی طرف جا رہی ہیں. وہ عمران خان کا دیکھیں یہ آپ ہم لڑائی کی طرف جا رہے ہیں. اور کس چیز کی لڑائی بھائی جان؟ کون سی لڑائی؟ کس بات کی لڑائی کی بات ہم طرف جا رہے ہیں؟ ہم کیوں لڑائی کی طرف جا رہے ہیں؟ سر لڑائی آپ کر رہے ہیں, یہ عاصم منیر صاحب لڑائی کر رہے ہیں, یہ DGISPR لڑائی کر رہا ہے. کس کے ساتھ؟ پاکستان کی عوام کے ساتھ. آپ پاکستانی قوم کے ساتھ ووٹ جو ہے نا وہ لڑائی کر رہے ہیں. سہیل افریدی کے اوپر اٹیک کرنا پاکستان کے تحریک انصاف کے ووٹر پہ, KPK کی عوام کے اوپر ایک اٹیک ہے.
سہیل افریدی, شفیق جان, جتنے بھی لوگ اب سامنے آ رہے ہیں جو کیبنٹ انہوں نے بنائی ہے, بریلینٹ, ایکسٹرا آرڈنری. ان لوگوں کو آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان کے لیے جنگ کس کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں؟ بھائی جان اسلحہ آپ کے پاس ہے, بندوقیں آپ کے پاس ہیں, ٹینک اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے, 7 لاکھ کی فوج عاصم منیر کے پاس ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کا کوئی کام ہی نہیں, اسلام آباد سے اڑتا پشاور جا کے بتانا شروع کر رہا ہے ہم اس کو نہیں مانتے, ہم اس کو نہیں مانتے. سر آپ کر کے رہے ہیں, آپ اپنے لوگوں سے جنگ کر رہے ہیں, آپ اپنے لوگوں سے لڑ رہے ہیں. اس بات کو سمجھیں منیب صاحب, یہ لڑائی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, یہ عمران خان لڑائی نہیں کر رہا. وہ عوامی نمائندہ, مجھے تو یقین کریں مینوں ایک تو لب جانا کتے بندہ تے اگلی گل میں اتنے نہیں کرنی, وہ ملے گا تو میں کروں گا. یعنی جیب جاہل آدمی ہو بھائی جان, تو آپ کیا کہاں آپ کا دماغ کام کرتا ہے؟ اور بھائی وہ کون لڑ رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کون ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ملازم ہے سرکاری. یہ عاصم منیر کون ہے؟ سرکاری ملازم ہے. نہ اس کو منیب کو سمجھ آ رہی ہے, نہ ان کے ٹاؤٹوں کو سمجھ. جتنے بندے لانچ کی وہ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. کیوں ہو جائے گا بھائی؟ ہوتے کون ہے یہ کرنے والے؟ آپ ایک سرکاری ملازم ہیں, عوام نے ووٹ ڈالا ہوا, عوام کے ووٹ کا پوری دنیا میں جہاں جہاں ترقی ہوئی ہے, پوری دنیا میں, چاہے امریکہ ہے, فرانس ہے, جرمنی, جہاں بھی, کہاں عوام قوم کا ووٹ ہے بھائی. اس کے ساتھ آپ نے چلنا ہے, اس کے ساتھ آپ نے کمیونیٹ کرنا ہے. اس دنیا بھر کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی عوام کے ووٹ کے ساتھ, عوام کے مائنڈ کے ساتھ اپنے آپ کو سنکرنائز کرتی ہے. تسی چاہ کے سنکرنائز امریکہ نہ کر لیا, کسی نے جا کے اسرائیل نہ کر لیا. یہ کس قسم کی آپ کی حکومتیں کی؟ ابھی ایک ترانہ آ رہا ہے, وہ کہا جا رہا ہے جی کہ وہ غالباً طالبان نے کوئی لانچ کیا, لیکن یہ دکھ کا مقام ہے. یعنی پاکستانی فوج کو غدار قرار دے دیا گیا اس کے اندر, یعنی اپنے آپ کے ساتھ ہی کرا. کیوں یہاں تک یہ نوبت پہنچی؟ یہ منیب جیسے لوگ ہیں, منیب فاروق جیسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ نوبت پہنچی ہے. یہ وہ سارے ٹاؤٹ صحافی ہیں جنہوں نے اٹھانے کے چکر میں یہ نہیں سوچا کہ ہم او بھائی جان, پاکستان کے عوام نے ایک پارٹی کو ووٹ دیا ہے. عمران خان ایک پارٹی کا لیڈر ہے, اس کی خدمات آپ دیکھیں جی. عمران خان کی سوچ, عمران خان کی کیا سوچ ہے؟ عمران خان کیا کہہ رہا ہے؟ عمران خان کیا کہہ رہا ہے؟ عاصم نے گولی مار دو. کیا کہہ رہا ہے کہ فوج ختم کر دو؟ عمران خان کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے عمران خان؟ کہ پاکستان کے ڈائنامائٹ لگا کے پاکستان کو اٹھا دے. کیا کہہ رہا ہے عمران خان؟ یعنی آپ لوگوں کا دماغ ہی کام نہیں کرتا. لڑائی ہو رہی جائے گی, وہ اس کی طرف جا رہے ہیں, جنگ کی طرف جا رہے ہیں, وہ کے پی کے لڑائی کی طرف جا. کیا تصادم ہو جائے گا بھائی جان؟ وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں, کیا غلط کر رہے ہیں؟ کیڑی ایسی بندوق چک دیتی سہیل افریدی نے یا اس کے کے پی کے عوام نے؟ کے پی کے عوام پاکستان کے عوام ہیں, کون سا تصادم؟ یہ وہ بیانیہ ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو عاصم منیر صاحب اور ان کے حواری کروا رہے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلم لیگ نون کروا رہی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کو آج تک آگے نہیں بڑھنے دیا. یہ بغیرتی اور یہ جو ضلالت ہے انہوں نے آج تک پاکستان کو آگے نہیں بڑھنے دی. بہرحال باتیں بہت سی ہو جائیں گی. کیپٹن صفدر کی میں بات کرنا چاہ رہا تھا, 2 منٹ آپ کے اور لوں گا. کیپٹن صفدر صاحب نے اعلان کر, ان کی سپیچ ہے, وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ دعا کر رہے ہیں کہ غازی علم دین شہید پیدا ہو جائے اور ممتاز قادری پیدا ہو جائے. یا اللہ ہمیں غازی علم دین پیدا کر, یا اللہ ممتاز قادری پیدا کر, یا اللہ عبدالقیوم ازہروی پیدا کر, غلام غوث ازہروی پیدا کر. اب ممتاز قادری اور غازی علم دین شہید جو 2 بندے پیدا ہونے کی جن کی یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ دونوں دنیا میں دوبارہ واپس آ جائیں, اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, ان کو بلا رہے ہیں, تو وہ کیا کریں گے آ کے؟ اس بات کی جو سوچ ہے, اس بات کا جو سوچنا ہے, وہ مریم بی بی کو سوچنا ہے, وہ عاصم منیر کو بیٹھ کے سوچنا ہے, وہ بیٹھ کے سوچنا ہے اسف علی زرداری کو بیٹھ کے, شہباز شریف کو بیٹھ کے سوچنا ہے کہ اگر ممتاز قادری اور غازی علم دین شہید کو یہ بلا رہے ہیں, صفدر صاحب بلا رہے ہیں, تو وہ کس مقصد کے لیے بلا رہے ہیں, کس کام کے لیے بلا رہے ہیں. اسی سوچ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.